آج ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ اسلام میں عورتوں کی آزادی کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں اور جو اعتراض ہوتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو باندھ کر کے رکھا ہے، کہ ان کو پردے کے اندر رکھا ہے، اس کا اسلام نے کیا وجود ہے اور اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، عورتیں پردہ کریں یا نہ کریں۔ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے اس اعتبار سے کہ ان کے اوپر ان کو گھر میں قید کر دیا۔ ہم اس بارے میں قرآن کریم پردے کے تعلق سے کیا کہتا ہے، ہم اس بات پر کچھ بات کرنے سے پہلے ہم تاریخ کا پہلے مطالعہ کریں گے کہ ہسٹوریکل جو پردے کے تعلق سے باتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ عام طور سے بات یہ ہے کہ قدیم دور کے اندر جو تہذیبیں ملتی تھیں ان میں ایک تہذیب بابل کی ملتی تھی جو عراق کے پاس ہے، ایک تہذیب روم کی ملتی تھی جس کا آج کل نام اٹالی وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک تاریخ مصر کی ملتی ہے، ایجپٹ جس کو بولتے ہیں، اور ایک تاریخ عرب کی ملتی ہے۔ ان چاروں جگہوں کی تاریخ کے اندر اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی تہذیب اور تمدن کے یہی مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھو کہ دنیا کی تاریخ کیا رہی ہے شروع سے اب تک، تو آپ کو تاریخ کے اندر یہی 4-5 جو نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں یہی ملیں گے۔ تو ہم اگر روم اٹالی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عورتوں کا کیا مقام تھا، تو ہم اس کے اندر پاتے ہیں کہ روم کے اندر عورتوں کا حال یہ تھا کہ ان کو صرف ایک نفسی ضرورت اور جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہی یہ ایک ان کو سمجھا جاتا تھا۔ ہم اس کو اس طریقے سے بھی سمجھیں گے کہ جس طریقے سے ہمارے زمانے کے اندر سبزیوں کو صرف کھانے کے لیے سمجھا جاتا ہے اور ہیں وہ کھانے کے لیے، تو جس طریقے سے استعمالی کوئی چیز ہوتی ہے، مثلا روٹی ہے وہ کھانے کے لیے ہے، سبزیاں ہیں وہ کھانے کے لیے ہے، تو یہی تصور روم کے اندر اٹالی کے اندر عورتوں کا تھا کہ ان کو صرف جنسی ضرورت کے لیے سمجھا جاتا تھا، ان کے کوئی حقوق اور ان کے کوئی حقوق یا ان کے طرف سے جو ان کے اوپر کوئی الزامات عائد ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں تھا۔ ہم اگر دیکھتے ہیں بابل کی تاریخ کو، تو بابل کی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے عورتوں کے تعلق سے کہ وہاں پر اگر کوئی مرد قتل کر دیتا تھا تو اس مرد کے قتل کی سزا اس کی بیوی کو ملا کرتی تھی، کہ اس کی بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا، اور یہ سزا اس بات کی ہوا کرتی تھی کہ اس کے شوہر نے کسی کا قتل کیا ہے۔ یہ عورتوں کا مقام تھا۔ ہم اگر غور کریں مصر کی تاریخ پر، ایجپٹ جس کو بولا جاتا ہے، اس کی تاریخ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہاں پر عورتوں کو سرے سے ہی ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شیطان کا ایک تیر ہے اور یہ شیطان کی ایک نشانی ہے، اس سے دور رہو۔ جیسے کہ لوگ آج کل جو مہذب خاندان کے لوگ ہیں کہ وہ شراب سے دور رہتے ہیں،
کیونکہ شراب غلط چیز ہے، اس سے دور رہا جائے۔ تو یہی تاریخ کی تھی کہ لوگ عورتوں سے دور رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو ان کے ایام ہوا کرتے تھے ماہواری کے، ان دنوں میں ان کو ایک طرف ڈال دیا جاتا تھا، یہ خیال کر کے کہ ان کے اندر یہ ایک عیب ہے اور یہ شیطان کی نشانی ہے، اس لیے ان سے دور رہا جائے۔ ہم اگر تاریخ پر غور کرتے ہیں عرب کی، قرآن کے آنے سے پہلے، تو وہاں پر حال یہ تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اس کو قرآن نے بھی کہا ہے سورہ فجرات کے اندر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تجھ کو قبر میں کیوں دفنایا گیا۔ اس کے بعد اب اگر ہم ہندوستان کے اندر تاریخ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہاں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس شوہر کے مرنے کی وجہ سے اس کی بیوی کو اس کی چتا کے اوپر زندہ جلایا جاتا تھا، اور یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ عورت ستی ہے، یعنی اس کی عزت کی جاتی تھی اس وجہ سے کہ اس نے اپنے شوہر کی وجہ سے جان دی ہے، اور باقاعدہ اس کو پوجا بھی جاتا تھا، یہ مقام تھا۔ لیکن جب قرآن آیا اور حضرت نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عورتوں کے مقام کو واضح کیا، ان کے مقام کیا ہے، ان کے مقام کو واضح کیا۔ ایک بات، اگر ہم ان چاروں پانچوں جگہوں کی تہذیب کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں، غور کریں، تو ہمیں یہ بات اس کے اندر کامن نظر آتی ہے کہ عورتوں کو برائے جنسی ضرورت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا پھر عورت کو ایک طرف کر دیا گیا ہو، اس کی وجہ صرف وہ سیکچول ریلیشن تھے، اور وہ سیکچول جو اندر احساسات ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہ ساری چیزیں بنی تھی، اس کی بنیاد ہی یہ ساری چیزیں بنی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے صرف واحد ایک مذہب اسلامی ایسا ہے کہ جس نے مرد اور عورتوں کے ریلیشن شپ کے اندر اور تعلقات کے اندر پردے کا اگر حکم دیا ہے تو مردوں کو دیا ہے، صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے۔ ورنہ آپ کسی بھی مذہب کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر دیکھیں گے، یا کسی بھی مذہب کے اندر ماننے والوں میں دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں ڈھکی چھپی ہیں، جو گھروں کے اندر عورتیں جو بہویں ہو کر کے آ گئی ہیں، گھر کی بہویں ہیں کہ وہ ڈھکی چھپی رہتی ہیں، اور مردوں کو کوئی ان کی تاکید نہیں ہے۔ لیکن اسلام مذہب ایک ایسا ہے کہ جس نے جب پردے کی آیات نازل کی تو سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا، یہ کہا، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ نبی آپ کہیے، آپ ایمان والے مردوں سے کہیے، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو چھپا کر کے رہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو چھپانا اس لیے ہے کیونکہ زنا کی ابتدا وہ نظروں سے ہوتی ہے، اس لیے بات کہی گئی کہ نظروں کو چھپا کر کہ نظروں کو جھکا کر کے رہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو سب سے پہلا حکم پردے کا اگر دیا ہے قرآن نے تو مردوں کو دیا ہے، مردوں سے کہی گئی یہ بات۔ اس کے بعد میں پھر عورتوں کو حکم ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی آیت اسی صورت کے اندر اس کی اگلی آیت ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اس کے بعد میں عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے سینوں کے اوپر دوپٹہ ڈال کر کے رہیں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اسلام نے یہ جو پردے کا حکم دیا
اب ہم اس بات کے اندر غور کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کو پردوں کا کیوں حکم دیا ہے، ہم اس کے اندر غور کریں گے۔ ہم اگر اس کو مثال سے سمجھے تو اس طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ ہماری دلی شہر کے اندر اگر کسی روڈ کے اوپر یا کسی گلی سڑک کے اندر دو بہنیں خوبصورت ہوں دونوں، اور ان میں سے ایک بہن جو ہے وہ مکمل پردے کے اندر ہو، حجاب کے اندر ہو، اور دوسری بہن جو ہو وہ ویسٹرن کلچر کے مطابق اس کا لباس ہو، ویسٹرن کلوتھ ہو اس کے، جس کو آدھا پہناوا اور آدھی اریانیت کہا جاتا ہے، اس طریقے کا اس کا لباس ہو، اور دونوں بہنیں سڑک پر چل رہی ہوں، تو آپ بتاؤ، اور راستے میں کوئی آوارہ مرد اس کو مل جائے تو آپ بتاؤ کہ وہ آوارہ مرد کس کو دیکھے گا یا کس کو چھیڑے گا؟ یہ بتانے یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اس کو چھیڑے گا یا وہ اس کو دیکھے گا کہ جس نے ویسٹرن کلچر کے مطابق لباس پہنے ہوا، حالانکہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں لیکن کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت جو ہے وہ اسی چیز کی طرف کو چلتی ہے کہ جو چیز ظاہر میں نظر آتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک ایمبیسی ہے، ایمبیسی تو نہیں، ایک تحریک ہے، میڈیا تحریک جس کا نام FBI ہے، FBI۔ اس FBI تحریک کا کام یہ ہے، آپ اس کو اگر نیٹ پر سرچ کریں گے تو اس کی تحریک آپ کو مل جائے گی۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ جرموں کے خلاف کوشش کرتی ہے، جرموں کے خلاف، اس کا کام جرموں کے خلاف کوشش کرنا ہے، اور جتنے کسی شہر کے اندر جرائم ہوئے ہیں یہ اس کو پہلے کلیکٹ کرتی ہے۔ مثلا اگر یہ قتال کے بارے میں کہیں پر مرڈر وغیرہ ہو چکا ہو، اس کی اگر یہ تحقیق کرتی ہے تو اس کو پہلے کلیکٹ کرتی ہے کہ اس شہر کے اندر کتنے مرڈر مہینوں کے اندر یا سال کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک ہی رپورٹ پیش کی تھی 1990 کے اندر، امریکہ، USA، جہاں پر یونائٹڈ کنگڈم وغیرہ، لندن، پیرس، امریکہ وغیرہ ہے، USA کا جتنا ملک ہے، اس نے وہاں کی ایک رپورٹ پیش کی تھی۔ اس نے 1990 کے اندر یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ 1990 میں USA کے اندر ایک دن کے وہاں پر عورتوں کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے پہنے، ان کے لباس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چاہے تو کپڑے پہنے اور اگر وہ چاہے تو نہ پہنے، یا جو ان کی مرضی ہے وہ کرے۔ اسی کی وجہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا جو عورتوں کا پہناوا ہے وہ نیم عریاں ہیں، یعنی آدھے کپڑے ہوتے ہیں اور آدھا جو ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اس نے رپورٹ پیش کی 1990 کی کہ 1990 میں ایک دن کے اندر اس ملک کے اندر، USA کے اندر، ایک دن کے اندر 1756 زنا ہوئے تھے ایک دن کے اندر۔ یہ اس نے رپورٹ پیش کی کہ USA کے اندر ہر دن میں 1756 زنا ہوتے ہیں ایک دن۔ اس کے بعد میں پھر اسی FBI نے یہ سن 1996 کے اندر یہ ایک رپورٹ پیش کی کہ 1996 میں جب دوبارہ اس کا تجزیہ کیا گیا اور اس کا جائزہ لیا گیا تو 1996 کے اندر وہ تعداد 1756 سے منتقل ہو کر کے وہ تعداد پہنچ گئی 2700، یعنی 1996 میں ایک دن کے اندر ہونے والی زنا کی تعداد جو تھی وہ تھی 2700۔ اس کے بعد میں اگر اس کو دن کے اندر، گھنٹوں کے اندر اور منٹ کے اندر اگر اس کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہر 32 یا 35 سیکنڈ کے اندر ایک زنا ہو رہا ہے،
یہ تاریخ تھی USA کے اندر ہر 32 یا 35 سیکنڈ کے بعد میں ایک زنا ہے۔ ہماری بات شروع ہو گئی تقریباً 16 منٹ ہو چکے ہیں، تو اس 16 منٹ کے اندر وہاں پر جب سے بات شروع ہوئی ہے اب تک تقریباً وہاں پر 30 زنا ہو چکے ہیں، 30 زنا وہاں ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو زنا کی تعداد وہاں بڑھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کو آزادی دے دی گئی کپڑے کے اندر، پہننے کے اندر، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا بلکہ ہائیسٹ سٹی سیکس کے اعتبار سے اگر آپ لسٹ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو سب سے فرسٹ ہائیسٹ سٹی ہے اور ہائیسٹ جو سب سے زیادہ آگے ہے وہ امریکہ، USA وغیرہ کی ملک ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ زنا ہوتے ہیں، اور سب سے کم زنا ہونے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے، کیونکہ وہاں کے قانون ہے، بلکہ وہاں پر زنا نہ کے برابر ہوتا ہے، نہ کے برابر، کیونکہ وہاں کے قانون ہے، وہاں پر عورتیں بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی۔ تو میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ جو اسلام، اور ابھی آپ دیکھیں گے ابھی کچھ وقت پہلے جتنی بھی وارداتیں زنا کی ہوتی ہیں، آپ جتنے کے ساتھ میں زنا ہوتا ہے آپ ان کو دیکھو، ان کے لباس کے اوپر ذرا غور کرو، جن کے ساتھ میں زنا ہوتا ہے اخبار کے اندر روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس دن بلاکار کا کیس درج نہ ہوتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، روزانہ ڈیلی آپ اخبار کو دیکھو، اخبار کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن زنا نہ ہوتا ہو۔ تو جن کے ساتھ یہ زنا ہوا ہے آپ ان کے نظریات کا ذرا آپ اس کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں، تو میں یہ کہتا ہوں، بلکہ میں یہ ثابت کرتا ہوں اس بات کو کہ ان کے لباس اتنی مزیہ ہوتے ہیں، ویسٹرن کلچر کے مطابق ان کے لباس ہوتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے کہ کسی پردے دار عورت کے ساتھ میں زنا ہوا ہو یا اس کے ساتھ میں چھیڑا چھاڑی ہوئی، ایسا ایک واقعہ آپ کو نہیں مل سکتا، یا اگر ایک آدھ واقعہ مل بھی جاتا ہے تو اس کو ہم اس درجے میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ایک آدھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کے اوپر جب پردہ لازم کیا، اسلام نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے یہ پردہ عائد کیا کہ یہ عورت جو ہے یہ کوئی استعمال کے لیے نہیں ہے، اور یہ عورت ایسی نہیں ہے کہ تم اس کو صرف جنسی ضرورت کے لیے استعمال کرو، یا پھر یہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو تم اس کو بھی مار دو، بلکہ عورتوں کے حقوق قرآن نے واضح کیے، اور اس حقوق کو واضح کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مستقل ایک سورۃ النساء اتاری جس کے اندر سارے احکامات اور مردوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کیا کیسا برتاؤ کیا جائے اور کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، ساری کی ساری سورت کے اندر وہی برتاؤ اور وہی سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ہم اگر سطر کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے بات کریں گے تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد میں ہمیں 6 نکات ایسے ملتے ہیں کہ جن نکات کے اوپر پردہ ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سطر، کہ مرد اور عورت کا سطر، کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اور عورت کا سطر سر سے لے کر کے پیر کے نیچے تک پورا بدن، سوائے اس کے چہرے اور ہاتھ کے، یہ کلائیے تو جتنے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ، اور یہ چہرہ جو نظر آتا ہے یہ چہرہ، اس کے علاوہ پورا بدن اس کا سطر ہے۔ بعض علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو پردہ بھی، تو چہرہ بھی پردے کے اندر ہے، چہرے کو بھی ڈھانکنا لازم ہوگا۔ اگر فتنے کا خوف ہو، کہیں راستے میں نکلنا ہوا
کہیں دیکھا کہ اوباش طریقے کے مزاج کے لوگ ہیں، یا بازار وغیرہ ہے کہ جہاں پتہ نہیں کہاں کس نظر سے دیکھے، تو وہاں پر بھی علماء کا یہ متفقہ قول ہے کہ وہاں پر بھی پردہ کرنا لازم ہے، چہروں کو بھی ڈھکنا لازم ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ عورت کا صرف چہرہ اور یہ ہاتھ کلائی تک، اس کے علاوہ پورا بدن ستر ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس ایسا نہ ہو، اتنا باریک لباس نہ ہو کہ جس سے اندر کا عضو چمکے، ایسا لباس نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ جس کو پہننے کی وجہ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے اندر کا بدن چمکے، جیسے کہ عام طور سے عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں اور اس کے اندر سارا بال پیچھے کے اور سب چیز نظر آتی ہے، یا پھر جالی دار بہت سارے کپڑے چلتے ہیں جس کے اندر پیچھے کی کمر وغیرہ یا ٹانگیں وغیرہ نظر آتی ہیں، کہ وہ بھی حرام ہے۔ تیسرا لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے بدن کا ڈھانچہ چمکتا ہو، یعنی کپڑا تو موٹا ہو لیکن اتنا چست ہو کہ جس سے بدن کے اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے، ڈھانچہ چمکتا ہو۔ جیسے کہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے، موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اوپر کور ہوتا ہے، موبائل کے اوپر کور جو ہوتا ہے اس کور کے ذریعے سے یہ بات نہیں چھپتی ہے کہ موبائل کتنا لمبا ہے یا کتنا چوڑا ہے، یہ نہیں ایسا۔ اور اگر ہم موبائل کے اوپر اگر ہم کپڑا رکھیں تو ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ موبائل لمبا کتنا ہے، چوڑا کتنا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے اوپر کور ڈالیں کیونکہ وہ چست ہوتا ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ موبائل کی لمبائی کتنی ہے اور چوڑائی کتنی ہے، یہ اس سے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو ایسا لباس نہ ہو جس سے بدن کا ڈھانچہ چمکتا ہو، تیسری بات یہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لباس اتنا بھڑکاؤ نہ ہو کہ جس سے لوگوں کی طبیعت بگڑ جائے، ایسا لباس نہ ہو۔ لباس اتنا بھڑکاؤ نہ ہو، بھڑکاؤ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی نقش و نگاری یا ایسی نقاشی یا پھر کہیں سے ڈھیلا اور کہیں سے ٹائٹ، اس طریقے کا لباس نہ ہو کہ جس سے کسی کی بھی طبیعت دیکھ کر کے بھڑک جائے اور اس کا ذہن خراب ہو جائے، ایسا لباس نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ مخالف جنس کا نہ ہو، مطلب کہ عورت مردوں کا کپڑے نہ پہنے، لباس جو ہو مخالف جنس نہ ہو، کہ عورت مردوں کے کپڑے نہ پہنے، مثلا پینٹ ہے یا شرٹ ہے یا بنیان وغیرہ ہے، یہ جتنے بھی لباس جن کو مرد پہنتے ہیں، جو لباس مردوں کا ہے کہ جنس کے مخالف جنس کا لباس نہ ہو، اپوزٹ جنس کا لباس نہ ہو۔ چھٹی بات یہ ہے کہ لباس کی مشابہت وہ کہ غیروں سے یہود اور نصارہ غیروں سے لباس کی مشابہت نہ ہو، کہ لباس ایسا نہ ہو کہ جو لباس دوسروں کا غیروں میں رائج ہو چکا ہو، جن کو لباس جن کے بارے میں مشہور ہو چکا ہو کہ لباس دوسرے مذہب کے لوگوں کا ہے لباس، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ 6 نکات لباس کے اندر علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ذکر کی ہے۔ اگر اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو لباس کی جو حدودیں قائم کی گئی ہیں اور یہ جو حد بندی کی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بات دھیان دینے کی ہے۔ قرآن کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں اور مدینے کی عورتیں، مدینے دھیان دو کہ مدینے کی عورتیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں اس دور میں بیت الخلاء استنجا وغیرہ اس کا کوئی نظم تو گھروں کے اندر تھا نہیں، اور ابھی بھی دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں مسئلات، صبح میں اٹھ کر کے وہ بیت الخلاء استنجے کے لیے جاتی ہے، تو اس دور میں بھی ایسے ہی جایا کرتے ہیں۔ تو کچھ شریر قسم کے لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے، شریر قسم کے لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے، حالانکہ یہ بات تو نہیں کہی جائے گی کہ وہ پردے میں نہیں تھی، لیکن ہاں ان کا جو پردہ تھا وہ چہروں کا پردہ نہیں تھا، چہروں کا پردہ نہیں تھا، بلکہ چہرے کھلے ہوا کرتے تھے
اور جو عام طور سے گھروں کے اندر کپڑے ہوتے ہیں اس طریقے کے پہن کر کے راستے نکل جایا کرتے تھے. لیکن جو مدینے کے جو منافقین قسم کے لوگ تھے وہ ان کو چھیڑا کرتے تھے اس وقت میں. تو جب ایسا ہوا تو قرآن کی آیت اتری یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ نبی کیا آپ حکم کریے ایمان والی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم کیجیے اور مومنات عورتوں کو حکم کیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر سے چادر ڈال دیا کریں, اپنے سر کے اوپر سے چادر ڈال دیا کریں. کیوں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن, اور یہ بات قریب ہے اس بات کی کہ وہ پہچانی نہیں جائے. یہ بات اس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے. مطلب یہ تھا کیونکہ اس دور میں یہ آیت کا جو شاہد نزول ہے کہ اس وقت میں مدینے کی عورتیں مسلمان بھی جایا کرتی تھی اور ان کے ساتھ میں جو کنیز وغیرہ ہوا کرتی تھی, نوکرانی وغیرہ, وہ بھی جایا کرتی تھی. تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا کرو کہ جس سے یہ پہچان ہو جائے یہ جن کے اوپر پردہ ہے کہ یہ پردے والی جو عورتیں ہیں یہ مہذب عورتیں ہیں اور یہ مسلمان عورتیں ہیں. تو اس سے یہ بات ہوگی کہ تم کی جو منافقین کے مرد ہیں کہ جن کی طبیعت میں خباثت ہے وہ تم کو نہیں چھوڑے گی. اس کا شان نزول یہ ہے. لیکن اگر ہم اس آیت کے اندر غور کریں, اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں, قرآن کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں اتنی بات اس کے اندر ضرور ملتی ہے کہ اس کے اندر جو پردے کا حکم کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ ان کی پردوں کی وجہ سے پہچان ہو جائے یہ مہذب ہے. اس لیے قرآن نے اس آیت کے حوالے سے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پردے کا ہونا یہ تہذیب کا سبب دیتا ہے اور اس پردے کی وجہ سے مردوں کی طبیعت میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کیفیت کی وجہ سے کوئی مرد اس کو برداشت یا اس بات کی چاہت نہیں کرتا ہے کہ میں اس کو چھیڑوں یا اس کے ساتھ میں کوئی غلط برتاؤ کروں. اس سے یہ بات پھنسی رہتی ہے. اس لیے اس کو قرآن نے کہا ذالک ادنی اور اپنا خدائی ہو گئی کہ اگر وہ پردے میں ہوں گی اور ان کے اوپر مستقل حجاب ہوگا, مستقل پردہ ہوگا, تو یہ بات پکی ہے کہ ان کو نہیں چھیڑا جائے گا اور وہ پہچان لی جائے گی کہ مہذب ہوتے ہیں. تو ان ساری باتوں کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر جو پردہ لازم کیا ہے اس پردے کی لازم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو قید کیا گیا ہے, یہ نہیں ہے. بلکہ میں تو اس بات کو کہوں گا کہ کوئی بھی عورت اگر وہ پردے میں نہ ہو یا اس کے اوپر پردہ ہو, کپڑے ہوں, لیکن وہ کپڑے ان 6 نکات سے الگ ہوں, ٹائٹ کپڑے ہوں, باریک ہوں, یعنی بے پردگی اور یعنی تو یہ بات تو پکی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. یہ بات تو پکی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے, وہ لڑکی یا وہ عورت محفوظ نہیں ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے نظریات کیا ہیں کہ ہم کس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کون کس نظریے سے دیکھ رہا ہے, یہ مسئلہ ہمیں کون کس نظریے سے دیکھ رہا ہے, یہ مسئلہ ہے. آپ کی طبیعت پاک ہے لیکن ان 6 نکات کے علاوہ اگر آپ ہیں, سطر کھلا ہوا ہے یا کپڑے باریک ہیں یا کپڑے ٹائٹ ہیں یا بھڑکیلے کپڑے ہیں یا پھر دوسرے جنس کا لباس ہے یا غیروں کے کپڑوں کی مشابہت ہے, تو اتنی بات تو پکی ہے کہ آپ کی طرف جو اٹھنے والی نظریں ہوں گی وہ صحیح نہیں ہوگی. یہ بات پکی ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری طبیعت پاک ہے, بلکہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کرپشن ہو رہے ہیں, جتنے بھی قتل و قتال ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے سب سے پہلی وجہ ہو رہی ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر قتل و قتال ہوتے ہیں, آپ دیکھو کسی بھی قتل کے آپ پلٹ کر کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے عورت ہی ملے گی, کہ یہ اس وجہ سے ہوا.
کہ یہ حادثہ ایسے ہوا ہے، اس کے پیچھے عورتیں بھی نہیں۔ اس لیے قرآن نے معاشرے کو بنانے کے لیے اور معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے ان احکامات کو لازم کیا ہے، ان احکامات کو لازم کیا ہے کہ عورتیں پردے کے اندر رہیں، اور پردے کے اندر رہ کر کے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ جو اپنی چاہے ضرورت کے مطابق وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل میں جو پردہ ہے وہ عورتوں کے اوپر قید نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی حفاظت کے لیے اور عورتوں کی عزت کے لیے، عورتوں کی عزت کے لیے یہ سارے قانون ہیں۔ یہ جو قانون جتنے بھی ہیں اسلام کے، یہ اسی لیے ہیں۔ اور وہ رپورٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ عرب سب سے کم ایسا ملک ہے جس کے اندر زنا ہوتے ہیں، اور امریکہ وغیرہ یہ سب سے زیادہ تعداد کے اندر زنا ہونے والے کی جو تعداد ہے وہ ان جگہوں پر ہے، کیونکہ وہاں پر اوریانی